اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسٹر طارق صاحب سوال کر گئے کہ ہم کیسے غلط خیالات سے اور غلط جذبات سے بچ سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان چاہتے نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعد میں اس پہ جو ہے پشیماں ہوتا ہے۔ کس طرح جو ہے غلط خیالات سے اور غلط کاموں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے انسان ہو، بے جان چیز ہو، تصویر ہو، تحریر ہو، جو بھی ہو، تو اس کے اثرات ہمارے ذہن پہ پڑ جاتے ہیں، ہماری جو اندرونی دنیا ہے اس پہ پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ جس طرح کمپیوٹر کو باہر سے کچھ انفارمیشن دیتے ہیں تو اس سے زیادہ انفارمیشن آپ کو ریزلٹ کے طور کمپیوٹر کو کچھ دیتے ہیں تو وہی کچھ ریسیو کرتا ہے جو باہر سے آپ دیکھتے ہیں، دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں کی بورڈ سے، تو آپ کو ریزلٹ وہی دے گا جو باہر سے آپ جو کویسچن دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے کمپیوٹر کو کوئی ایسا سوال دیا جو آپ کو غلط ریزلٹ دے تو اپلیکیشن میں بعض اوقات فرق آ سکتی ہے، بعض اوقات غلط جواب آپ کو مل سکتا ہے، وہ تو اتفاقاً ہوتا ہے۔ لیکن مستقل طور پہ آپ بار بار کمپیوٹر کو جو کویسچن دیتا ہے یا موبائل میں جو میسج آپ سینڈ کرتے ہیں تو آپ کے ان باکس میں آپ کے جو میسج جہاں باکس سے آپ سینڈ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ان باکس میں وہی میسج رہ جائے گا جو آپ لکھتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ اسی طریقے سے آپ جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو ان میں سے دیکھنا تو ہے، بعض چیز جو ہے آپ سرسری طور پہ دیکھتے ہیں اور بعض چیزوں کو بہت غور کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جن چیزوں کو آپ غور سے دیکھتے ہیں تو وہی چیزیں آپ کے جسم میں گر بنا دیتا ہے، چاہے انسان ہو، جانور ہو، بے جان چیز ہو، خواہشات ہو، جتنی جو چیزیں بھی ہیں وہ آپ کے اندرونی حصے میں گر بنا دیتا ہے۔ جب آپ کے اندرونی حصے میں وہ گر بنا لی تو تب دوسری چیزیں آپ اگنور کرتے ہیں، وہی چیز جس کو آپ زیادہ توجہ دیتے ہیں اس کا گر بن جاتا ہے وہاں سے۔ تو بیرونی جو اثرات ہوتے ہیں اس کے وہ آپ کے اندرونی جسم پہ پڑ سکتے ہیں۔ وہاں جب کسی کا گر بن جائے تو وہاں سے جو سوالات، جو ایکشن، جو کچھ کرنا ہوتا ہے آپ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے ایسا۔ کبھی آپ سوچ لیں کہ آپ کس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، کن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے اور وہی اثر آپ کے جسم کے اندرونی حصے پہ پڑتا ہے، اور جب وہی اثرات آپ کے اندرونی حصے میں ظاہر ہو جائے تو آپ کے جو فزیکل لائف ہے اس سے ظاہر ہوگا۔ یا تو آپ پریکٹیکل فارم میں کچھ کرتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں تو وہاں خیالات، تھاٹس میں جو ہے وہ پھر آپ کی زندگی، آپ کے 24 گھنٹے کا روٹین بن جاتا ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کے 24 گھنٹے کے روٹین کیا ہے تھاٹس کے؟ اگر وہی تھاٹس صحیح ہے، صحیح چیز سے لنک ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر وہی تھاٹس کسی غلط انسان سے، کسی غلط انسان تو غلط نہیں ہوتا لیکن ہمارے تھاٹس اس کے بارے میں ایسے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے بارے میں ڈیپ سوچ لیں کہ کیا میرے تھاٹس جو ہے جس چیز سے لنک کرتا ہے وہ چیز ٹھیک ہے میرے لیے، جو جذبات میرے لیے پیدا کرتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ایموشن ہوتا ہے، ایموشن جذبات، انرجی ان موشن۔ واٹ از ایموشن؟ انرجی ان موشن۔ وہ تو موشن میں آ جاتی ہے آپ کی وجہ سے، وہ انرجی آپ کے جسم میں موجود ہے، لیکن کس بیس پہ یہ شروع ہو جاتی ہے؟ جس چیز کے لیے آپ نے اپنے جسم میں جگہ دی ہو۔ ابھی اگر آپ نے غلط چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے دن کے وقت، رات کے وقت، تو وہی چیزیں آپ کی ڈیلی روٹین بن جاتی ہے، پھر آپ سے گناہ بھی ہوگا، پھر آپ سے جو ہے مختلف قسم کے غلط کام بھی ہوں گے، آپ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی جو ہے ایسا ہوگا۔ اپنے آپ پہ غور کر لے، دنیا میں سب سے مضبوط انسان کون ہے؟ جو اندرونی سطح پہ مضبوط ہو، جس کی ذہنی دنیا مضبوط ہو۔ ایسا مضبوط نہیں ہے جس کا جسم جو ہے وہ جم کے لیے جاتا ہے، مختلف قسم کے کراٹے وغیرہ کرتے ہیں، جمناسٹک کرتے ہیں، نہیں، وہ تو بیرونی مضبوطی ہے۔ آپ اندرونی لحاظ سے کتنے مضبوط ہیں؟ اگر آپ اندرونی لحاظ سے مضبوط ہیں
کسی کے جذبات میں نہیں آ سکتے، کسی کے الفاظ میں نہیں آ سکتے. مین جو ہے کوئی شخص بھی ہے جو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھوکہ نہیں دے سکتے. مین آپ جلدی بہکنے والے آدمی نہ ہوں. تو یاد رکھ لینا آپ مضبوط انسان ہیں اندر سے. تو اپنی ذہنی دنیا کو، اپنے تھاٹس کی دنیا کو مضبوط بنا لو. اگر آپ کی تھاٹس کی دنیا کمزور ہے تو آپ کمزور انسان ہیں. اگر آپ کی تھاٹس کی دنیا مضبوط ہے تو آپ ایک مضبوط انسان ہیں. خود کو سمجھنے کے لیے اکیلے تنہا بیٹھ جائے آپ اور سوچ لے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے نظروں کے سامنے کن چیزوں کا گزر ہوتا ہے زیادہ. کیا یہ نظریں صرف اس چیز کے لیے پیدا ہو گئی ہیں جس چیز کو آپ بار بار دیکھتے ہیں؟ نہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نظروں کو سکون ملتا ہے. جن چیزوں کی وجہ سے آپ کی نظریں آپ کے اندرونی جسم میں غلط تصاویریں بناتی ہے تو وہ چیزیں چھوڑ دے، ورنہ وہی چیزیں آپ کو کبھی چھوڑیں گے نہیں. چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، کسی کی یاد کی شکل میں ہو، تصویر کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. نہ آپ کو اسٹڈی کرنے دیں گے، نہ آپ کو جو ہے سونے دیں گے، اور نہ آپ کو زندگی کا جو بزنس وغیرہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا. ابھی سوچ لیں کہ کن چیزوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے. اٹس انف فار یو مسٹر طارق، یہ آپ کے لیے کافی ہیں. اور آپ سوچ لیں کہ کن چیزوں سے آپ کا واسطہ ہے، کن چیزوں کے اثرات آپ کے اندرونی جسم پہ پڑ رہا ہے. اگر وہی چیز آپ کے لیے کارآمد نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، تو چھوڑ دے اس کو. کیوں اس کی وجہ سے اپنی اندرونی دنیا جو ہے وہ برباد کر رہے ہو؟ جب اندرونی دنیا میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے تو بیرونی دنیا کے سامنے شرمندگی کا سبب بنتا ہے. Yes, request to you that leave it. Okay, that's enough for today. Thank you.